دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں میں سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پاکستان نے ریفر ٹرک ٹرانزٹ منصوبے کے تحت 6000 کلومیٹر طویل زمینی راستے سے روس کو پھلوں کی برآمد شروع کر دی ہے۔ آج غزہ میں خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے پلے آف میچ میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں میں جاری ہے۔ پولنگ اسلام آباد میں خالی نشست سندھ کی 2 عام نشستوں اور بلوچستان کی 3 خالی نشستوں پر ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار چودھری الیاس مہربان میں مقابلہ ہے۔ سندھ اسمبلی میں دونوں نشستیں پیپلز پارٹی کے نثار احمد کھوڑو اور جام مہتاب ڈہر کے استعفے کی وجہ سے خالی ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کے 2 امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ بلوچستان کی 3 خالی نشستیں جو سرفراز احمد بگٹی، پرنس احمد عمر احمد زئی اور مولانا عبدالغفور حیدری کے استعفے سے خالی ہوئی تھیں۔ ان سیٹوں پر 12 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک فوج نے فرنٹیئر کور بلوچستان کے تعاون سے نوشکی میں زائرین کے لیے آرام گاہ قائم کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آرام گاہ میں 280 سے زائد زائرین کو سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جن میں تیار کھانا اور 14 بسیں شامل ہیں۔ آرام گاہ میں 60 سے زائد زائرین کو طبی سہولیات بشمول ادویات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ زائرین اور اہل علاقہ مذکورہ سہولیات کی فراہمی پر پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کی خدمات کو سراہا ہے۔ نیشنل لاجسٹک سیل اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام ریفر ٹرک ٹرانزٹ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت نیشنل لاجسٹک سیل کے 16 ٹرک کینو لے کر روس کے 2 شہروں میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے تقریباً 6000 کلومیٹر طویل زمینی راستے سے روس کو پھلوں کی برآمد شروع کر دی ہے۔ ریفر ٹرک ٹرانزٹ کے دوران کینو کو زیادہ عرصے تک تازہ رکھنے کے لیے مناسب درجہ حرارت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ادھر روس نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے نیشنل لاجسٹک سیل اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کو سراہا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے جمیکا کے دارالحکومت کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے بطور نان ریزیڈنٹ سفیر اپنی اسناد سفارت جمیکا کے گورنر جنرل کو پیش کیں۔ پاکستانی سفیر نے جمیکا کی وزیر خارجہ و تجارت کھمینا جانسن اسمتھ سے ملاقات کی۔ ایک ٹویٹ میں اپنی ملاقات کی تفصیلات بتاتے ہوئے مسعود خان نے کہا کہ پاکستان اور جمیکا کے درمیان 2 طرفہ تعاون فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ جمیکا کے 2 روزہ دورے کے دوران مسعود خان جمیکا کی پارلیمنٹ میں بھی گئے اور بجٹ تقریر سنی۔ غزہ شہر میں امدادی غذائی سامان کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 6 فلسطینی شہید اور 83 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ رفح شہر میں اقوام متحدہ کے خوراک تقسیم کرنے کے مرکز پر اسرائیلی بمباری کے چند گھنٹے بعد ہوا، جس میں اقوام متحدہ کا فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے کے ایک کارکن سمیت کم از کم 5 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے غزہ پر مسلسل حملوں سے اب تک 31,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
اور پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے کا پہلا میچ آج کراچی میں پشاور زلمی اور ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔